أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 3 کا درس قرآن چل رہا ہے. اس سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تشریع احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کا موضوع بھی بیان کیا ہے. دوسرے پارے کے آخر میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ خود رب کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. اور اس پارہ نمبر 3 کے شروع میں ان خصائص میں سے کہ بعد انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بعد انبیاء علیہ السلام کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. اور اسی طریقے پر جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء پر فضیلت دی، تو اسی طریقے پر ان کی امتوں کو بھی بعض امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فضیلت عطا کی ہے. انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے بعد آگے کتاب اللہ کی سب سے افضل ترین آیت، میری مراد آیت الکرسی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے. اور اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے کا بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی ہے جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، بات چیت کی تھی. اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھا دیا جائے. پھر اسی طریقے پر حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا تو اس کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ اللہ آپ ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان پر موت طاری کر دی. تو 100 سال کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب دوبارہ زندہ کیا تو اس سے ان کا اور یقین مضبوط ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی زندہ کریں گے. سورۃ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت نے 5 جگہوں پر احیاء موتا، مردہ کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے. اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کے گوشت کے ساتھ جس کا جسم کے لگنے کے بعد اس کو زندہ کیا گیا، بنی اسرائیل کے ان معاندین کا قصہ جس میں روح باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ اٹھی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اس کے آگے دین اسلام انفاق فی سبیل اللہ، اخوت اور محبت، فضل اور احسان کا دین ہے. انسانی فلاح کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کا اسلام نے اس کا ثبوت پیش نہ کیا ہو. اور دوسرا جو حکم دیا ہے، ایمان والو اپنی کمائی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور اس سے بھی عمدہ چیزیں خرچ کرو، اور ایسی ردی چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو جو اگر تمہیں دی جائیں تو تم کبھی بھی اس کو لینے کے لیے تم چشم پوشی کر جاؤ. تیسرا حکم جو دیا گیا وہ صدقات کے بارے میں، فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما، اگر تم اعلانیہ صدقہ کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم مخفی طور پہ اللہ کی رضا کے لیے مخفی طور پہ ایسے صدقہ کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو فرمایا یہ بہت اچھی طریقہ ہے. تو اس کے بعد ان چیزوں کا بیان ہوا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ربا کی حرمت کا بیان کیا، یعنی دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام کو بیان کیا گیا. یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر معاملات کا بہت جامع طریقے پر بیان کیا گیا.
کہ جب تم آپس میں معاملات کرو ان کو اچھے طریقے سے ان کے آپس میں طے کرو، ان کا لکھنا ایک دوسرے کا گواہ بنا کے صحیح طریقے پر ان کو آپ لکھ لو اور اپنے پاس تحریری طور پہ لکھو، اور اس کے بعد جب ادھار کا معاملہ کیا جائے اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسے مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ ادھار کے تمام معاملات کو تحریری طور پر آپ ان کو مقرر کر لو۔ اس کے بعد کیونکہ سورۃ بقرہ کے اندر نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام کو بیان ہوا، اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ یوں سورت کا اختتام ایک جامع ترین دعا سے ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کریں، اے اللہ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچتے رہیں گے۔ آگے سورۃ عمران ہے، یہ پارے کے اس تیسرے پارے کے 8 رکوع ہیں اور سورۃ بقرہ پر مشتمل ہے۔ اب 9ویں رکوع سے سورۃ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی سورت ہے، اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں، کیونکہ اس میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں خاصی مطابقت موجود ہے۔ ایک تو دونوں کا ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر اس سورت کی ابتدا کی تقریباً 80 جو آیات ہیں وہ اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کا بادشاہ، عیسائیوں کا بادشاہ اپنے وفد کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا، اور اس نے آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ اس بات پہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دلائل دیے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، قرآن مجید کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی امر پر دلالت کرنے بالکل واضح ہیں، جیسے جن آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، جو بالکل واضح ہیں، اور بعض آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں، جو مشتبہ ہیں۔ تو مسلمان وہی ہے جو محکمات کے پیچھے چلتا ہے، نہ کہ متشابہات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ یہود اور نصارہ کی طرف سے وہ متشابہات کے پیچھے، جو واضح تھی ان کے پیچھے نہیں، جن کے اندر اشتباہ تھا ان کے پیچھے وہ چل پڑے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ ترین صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہود اور نصارہ اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنے اور سوائے کفر اور اناد کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ان کے جرائم اور ان کی خطاؤں کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف انبیاء کو قتل کرنا، خون ریزی کرنا، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھانا، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی بھی مقصد نہیں۔ اس صورت آل عمران کے اندر 3 قصے عبرت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ کہ آل عمران یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت عمران یہ بہت ہی اللہ والے تھے۔ ان کا قصہ اس طرح ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا، جنہوں نے عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت عمران، اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنطہ بنت فاقوس صاحب کردار اور پاک خاتون تھی، اور عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس عمر میں چلے گئے کہ جس میں بالکل بچے کی کوئی امید باقی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کی
کہ ایسی عمر میں جس وقت بچہ پیدا ہونے کی بالکل کوئی امید نہیں تھی، 100 سال سے بھی اوپر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو اولاد سے نوازا، اور وہ اولاد جو تھی وہ حضرت مریم تھی۔ پھر جس وقت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ کے ہاں، انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو حکم آیا کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اور یہاں پر سب سے عجیب بات، ان کی عمر ایسی تھی ان کے والدین کی جس وقت بالکل نا امید ہو چکے تھے، لیکن عمر تھی۔ اور یہ تو بالکل ایک ایسا واقعہ پیش ہو رہا تھا کہ جس کے اندر بغیر باپ کے پیدا ہونا، تو اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں، جو چاہیں، جس وقت چاہیں اور جو کچھ کرنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ کرنے کے اوپر طاقت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو عبرت اموز قصہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تھا۔ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے بھی عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ ہے کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت آپ کے والد کے بغیر ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اس وقت ہوا جس وقت آپ کے والدین بالکل بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بے شمار معجزات عطا کیے ہوئے تھے۔ ان معجزات میں سے یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ کوئی اندھا تھا، اس کے ہاتھ پہ اس طرح ہاتھ رکھتے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو ان سب باتوں سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب بھی جو کچھ کرنا چاہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے پر یہودیوں کا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تین قسم کے ان کے گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، بعض کہتے ہیں ہم نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا، بعض کہتے ہیں ہم نے ان کو زخمی کر دیا، جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو زخمی کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو زندہ اپنے پاس بلا لیا، اور وہ دوبارہ قرب قیامت میں دوبارہ آسمان سے نیچے آئیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورۃ آل عمران میں اہل کتاب کو خواہ وہ یہودیوں یا نصاریوں ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دی جس کی تلقین تمام انبیاء علیہ السلام نے کی، جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں سے دی گئی، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہود اور نصارہ کی بدعمالیوں اور بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ، ان کے افتراء بیان کرنے کے بعد سورۃ آل عمران یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، اگر ان کی موجودگی میں بھی خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب نے اس پر ایمان لینا ہے، اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئیں تو تمہاری امتیں جو ہوں گی انہوں نے ان کا اتباع کرنا ہے اور ان پر ایمان لانے کی پابند ہوں گی۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہیں۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کی کر دی گئی ہے، ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں اور ایسی نقیص ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور کفر یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے ان لوگوں کے لیے سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، یا جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔